اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات مسلسل تعاون کرتے چلے آئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو ہم نے یہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو چینل شروع کیا ہے، یہ خاص کر بچوں کی بیسک نالج کے لیے ہم نے چالو کیا ہے، اور ماشاءاللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ میرا مطلب ہے کہ یہ کلپ دیکھے جا رہے ہیں، مختصر سے کلپس ہوتے ہیں، 7 یا 8 منٹ کی کلپ ہے ایک، اور ہر جگہ سے بڑا اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ لوگ جو ہے نا سراہ بھی رہے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ نہ صرف آپ اس کو دیکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی معصوم بچے تک وہ بیسک نالج جو ہے نا پہنچ جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے تربیت اولاد کے حوالے سے اصول دین اور فروع دین ختم ہو چکا، اس کے بعد یہ دوسرا ایپیسوڈ انبیاء کے ذکر کے حوالے سے ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ایسی باتیں آپ تک پہنچائے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ تو ہم نے گزشتہ درسوں میں جناب آدم اور جناب ادریس کا ذکر کیا تھا، اور اس مرتبہ ہماری کوشش رہے گی کہ اب تک جناب نوح کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں بتا دی جائیں۔ جناب نوح رسالت کے سلسلے کے پہلے رسول ہے، یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ رسالت سب سے پہلے جناب نوح کو ملی، اور جس طریقے سے خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا تھا، اسی طریقے سے جناب نوح نے بھی 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا تھا۔ یہ بالکل دونوں میں کو ایگزسٹنس ہے، اور جناب نوح کا ذکر قرآن میں 43 پلیسز پہ آیا ہے، اور جناب نوح کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت نوحہ کنا رہتے تھے، رویا کرتے تھے، فریاد کیا کرتے تھے، لہذا ان کا نام نوح پڑ گیا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان جو ہے 40 سال کی عمر میں کیا، اس کے بعد 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے۔ جناب نوح کے دور میں جو ہے نا بڑی برائیاں پھیل گئی تھی۔ جناب آدم کے بعد جناب نوح کا جب دور آیا تو کافی پاپولیشن دنیا میں بڑھ چکی تھی، اور چونکہ بعد میں جناب نوح کے نسل سے یہ دنیا پھیلی ہے، لہٰذا ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو جناب نوح کے دور میں برائیاں بہت پھیل گئی تھی، جیسے مالدار جو ہے نا غریب طبقے کو جینے نہیں دیتے تھے، یتیموں کا مال چھینا جاتا تھا، جھوٹ سر عام بولا جاتا تھا، بہتان لگائے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد بتوں کی پرستش شروع ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور برے لوگ بہت زیادہ یعنی ہو چکے تھے، اچھے بہت کم رہ گئے تھے۔ اور جناب نوح مسلسل لوگوں کو جو ہے نا ہدایت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے خدا کو مانو، یہی کام آنے والی چیز ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب غلط ہے، طرح طرح سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ عالم ہو گیا تھا کہ جناب نوح پر پتھر برسائے جاتے تھے، جناب نوح کو کسی سے تبلیغ کی بات کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جناب نوح کی 950 سالہ تبلیغ ایک دن تھک ہار کے جناب نوح نے اللہ سے کہا، پروردگار میں کیا کروں، یہ لوگ میری بات سنتے نہیں ہیں۔ تو جناب نوح کو اللہ نے پوچھا کہ آخر تم چاہتے ہو کیا ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ عذاب نازل کر، کیونکہ یہ مجھے بہت تنگ کرنے لگے ہیں، مجھے تبلیغ بھی کرنے نہیں دیتے، اور اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ روایت میں ہے کہ پہلے
وہاں سے اللہ نے جنت کے کچھ کھجور بھیجے، جناب نوح سے کہا کہ آپ یہ کھجور تناول فرمائیں اور اس کے جو بیج ہیں ان کو سکھائیں۔ وہ بیج سکھائے گئے، یہاں تک کہ جب بیج سوکھ کے تیار ہو گئے تو پھر اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بو۔ جناب نوح نے ان بیجوں کو بویا۔ اب اس کے بعد اس میں سے کھجور کے پودے نکلے اور وہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے۔ جناب نوح کو حکم ہوا کہ آپ اس کی باغبانی کرو۔ اب لوگ ہنسنے لگے کہ اب یہ نبوت کا کام چھوڑ کے زراعت کے کام میں اتر گئے، کلچویشن میں اتر گئے، کوئی ان کی بات جو ہے نا سیریس نہیں لیتا۔ یہ کہتے رہے کہ دیکھو یہ جب پیڑ بڑے ہو جائیں گے میں اس کی کشتی بناؤں گا، اس لکڑیوں کو میں استعمال کروں گا۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ عرب کے ریگستان میں ایسا طوفان کہاں سے آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ جناب نوح لاکھ سمجھاتے رہے لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر یہی ہوا کہ آخر میں وہ عذاب کا دن آنے لگا، قریب آنے لگا۔ اب جناب نوح کو حکم ہوا کہ اب یہ جو پیڑ بن گئے اس کو کاٹو، اس کے تختوں کو بناؤ، پھر اس کے بعد وہ لکڑی کو سکھاؤ، جب اچھے سے تیار ہو جائے تو اس کی کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے کہا کہ کشتی کیسے بناؤ؟ کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، جبرائیل جیسے جیسے بتاتے جائیں گے تم کرتے چلے جانا۔ جناب نوح نے اسی طریقے سے کشتی بنانا شروع کیا، اور جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ کشتی کی لمبائی کتنی تھی، اس کشتی کی چوڑائی کتنی تھی، اور اس کشتی کی اونچائی کتنی تھی۔ کشتی کی لمبائی 300 گز، گز یعنی 3 فٹ کا 1 گز ہوتا ہے، 300 انٹو 3 کر لو آپ، تو تقریباً 900 فیٹ جو ہے نا اس کی لمبائی تھی۔ اسی طریقے سے چوڑائی 50 گز تھی، انٹو 3 کر لیجیے۔ اسی طریقے سے اونچائی جو ہے نا 30 گز تھی۔ بہرحال جب کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح نے کشتی کے 3 کمپارٹمنٹس بنائے۔ ایک کمپارٹمنٹ میں پورے انسانوں کے لیے رکھا انہوں نے اسپیس، دوسرے کمپارٹمنٹ میں جتنے چوپائے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے، اور تیسرے کمپارٹمنٹ میں صرف پرندے۔ اب حکم ہوا کہ جو ہے نا کشتی تیار ہو گئی ہے، اب لوگوں کو دعوت دینا شروع کرو۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا جناب نوح نے کہ میرا ساتھ دو، کشتی میں آ جاؤ تو ڈوبنے سے بچ جاؤ گے۔ تو لوگوں نے ان کی چیزوں کو جو ہے نا ایک تو مانا نہیں، دوسرے جناب نوح کو پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ دنیا بھر کی غلاظت لوگ لاتے اور اس کشتی میں ڈال دیتے۔ جناب نوح کو اس سے بہت تکلیف ہونے لگی، یعنی پوری کشتی کو نجس کیا جانے لگا۔ تو ایک کوڑھی انسان بھی جو ہے نا غلاظت لا کے اس میں ڈال رہا تھا، تو کشتی کی غلاظت اس کے جسم کے ایک حصے پہ لگ گئی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ جب اچھا ہو گیا تو اسے حیرت ہوئی، اس نے جلدی سے نکال کے غلاظت اپنے آپ پہ ملنا شروع کیا اور پورا اس کا جسم اچھا ہو گیا۔ اب یہ بات آگ کی طرح پھیلی، سارے دنیا کے کوڑی والے آ گئے اور جو ہے نا وہ غلاظت اٹھا کے اپنے جسم پہ ملنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے ساری غلاظت صاف ہو گئی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اب آگے کا قصہ جو ہے نا ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے کہ کس طریقے سے طوفان آیا تھا اور کیسے کشتی چلی تھی اور کس طریقے سے اور کہاں رکی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں تک یہ باتیں جو ہے نا بیسک باتیں پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ عباس علی خوئی کا سلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پروردگار بحق زہرا و بیا والہ بنوہا ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، اور پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔